السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ یہ خبر آپ سن چکے ہیں کہ کے پی کے ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن میرے لیے اس میں خبریت کا کوئی پہلو نہیں۔ وہ اس لیے کہ 3 روز پہلے جو ولاگ میں نے کیا تھا، پورے تیقن کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس یقین کے پس پردہ وہ کون سی حقیقت تھی جس کی بنیاد پر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس حقیقت سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ بلے کا نشان واپس مل گیا، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کو نہ بغلیں بجانے کی ضرورت ہے، نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ بلے کا نشان اس لیے واپس کیا گیا ہے کہ عامت الناس کی نظر میں عدلیہ کا چہرہ اس قدر سیاہ ہو چکا تھا کہ سڑکوں، گلیوں، محلوں، کوچوں، ہر جگہ پہ ایک ہی آواز سننے کو دکھائی دیتی تھی کہ اس ملک میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ ملک نہیں، یہ ریاست نہیں، یہ جنگل بن چکا ہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ عدلیہ ان طاقتور ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے جنہوں نے اس ملک کی مستقبل کے انتظام کے لیے خاص ذہنیت جو ہے وہ اپنا اور بنا رکھی ہے۔ وہ پلان اتنا خوفناک تھا، وہ پلان اتنا ناقابل عمل تھا۔ پلان کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر مقروض کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے عامت الناس کو غربت کے دلدل میں پھنسا کر میفیئر فلیٹس خریدے، جنہوں نے باہر ملیں لگائی، جنہوں نے باہر اربوں خربوں روپیہ ٹرانسفر کر دیا عوام کا، ٹیٹیز لگوا کے، کسی مالی کے نام پہ، کسی ڈرائیور کے نام پہ، مرحوم شدگان کے آئی ڈی کارڈز لے کر ان لوگوں کو مسلط کرنے کا جو منصوبہ تھا، وہ منصوبہ بنایا ضرور گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ ناقابل عمل ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں اپنے تمام ولاگز میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ جس فلم کا اسکرپٹ آپ نے لکھا ہے وہ اتنی ڈبہ فلم ہوگی کہ اگر اس کی نمائش کر دی گئی تو سیٹیں پھاڑنے، دروازے توڑنے تک بات نہیں رہے گی، دیواریں گرانے تک معاملہ چلا جائے گا سینما ہالز کا۔ میرا خیال ہے کہ ادراک ہو گیا ہے ان طاقتور حلقوں کو جو لے کر آئے تھے، ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ ملک غربت کی دلدل میں پھنسا ہے، کہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہونے کو نہیں ہے۔ عدلیہ، میں جانتا ہوں، بطور وکیل میں جانتا ہوں، عدلیہ ایک مجرد تصور ہے۔ عدلیہ میں وہ لوگ کام کرتے ہیں جو نظام عدل و انصاف پہ مامور ہوتے ہیں، وہ ہم ہی سے اٹھ کر جاتے ہیں، سارے ججز، وہ وکلا ہوتے ہیں۔ ان کے کریکٹرز کو میں بھی جانتا ہوں، باقی سب وکلا بھی جانتے ہیں۔ اپنی اپنی ترقیوں کی خاطر انصاف کا خون کرنے میں وہ کوئی دریغ نہیں کرتے۔ جو کرپشن انہوں نے کی ہوتی ہے اداروں سے چھپانے کے لیے اور امان پانے کے لیے، وہ جو کچھ طاقتور حلقے کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے احکامات بجا لاتے ہوئے اس مقام پر عدلیہ کو پہنچا دیا گیا کہ نہ صرف سیاہ دھبے ان کے ماتھے، چہرے اور وجود پہ لگے، پورے کا پورا وجود جو ہے وہ سیاہ ہو کر رہ گیا۔ اس سیاہی کو مٹانے کے لیے اب چھوٹی سی خوشی یہ دی گئی ہے کہ بلہ آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ بلے کو اب ایک طرف رکھیے، وہ تو چلے گا انشاءاللہ، وہ ایسے چلے گا کہ ہر بال پہ چھکا لگائے گا، لیکن
یہ جو کچھ نامینیشن فارم جمع کرواتے ہوئے کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نیشنل اسمبلی کے حلقہ نمبر 71 میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جو سارے کے سارے تکمیل کے آخری مرحلے کو چھوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علم ہے کہ اس حلقے میں ایک ایسا شخص، جو ایک ایسے شخص کا بیٹا ہے جس نے اس ملک پہ وہ ظلم کیا کہ آج تک وہ گندی فصل ہم کاٹتے ہیں اور وہ پھر سے ہری بری ہو کر اگاتی ہے، خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ آصف، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی وہ ریجیکٹ کروا کے رہے گا۔ میں اس سبجیکٹ کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں پھر عدلیہ کی طرف آتا ہوں، پھر بلہ جو ہمیں واپس ملا ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ بلہ واپس ملنے پہ خوشی منانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بلے پہ جو گیند ٹکرائے گا وہ چھکے پہ ختم ہوگا، یہ درست ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پروگرام جو ذہنوں میں رکھا ہوا ہے بالادست اور طاقتور حلقوں نے، اس سے دستبرداری کے ابھی ہمیں ثبوت وہ نہیں مل پا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، انصاف ہوتا ہوا ایسے نظر آئے کہ ہر شخص محسوس کرے کہ واقعتاً انصاف ہو رہا ہے۔ آخری بلے کے بارے میں پیغام یہ ہے کہ بلے کی واپسی پہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عدلیہ کی مجبوری تھی کہ بلہ واپس کرے، یہ میں 4 دن پہلے کے اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں۔ ابھی شہادت گاہ الفت ہے جس میں ہم سب کو قدم رکھنا ہے، اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے عوام کی بہتری کے لیے۔ اب آئیے کہ آج سے چند دن قبل سائفر کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان معصوم ہیں۔ جاتی عمرہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ جتنا ماتم ہونا تھا کل ہو چکے ہیں، اب فارغ۔ آج میں نے دیکھا ایک جاوید لطیف نامی آدمی، جس کا میں نام اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر، وہ کہہ رہا تھا جی وہ معصوم ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں۔ وہ معصوم ہے، وہ مظلوم ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ پاک صاف ہے۔ آپ اپنا مقابلہ اس سے کرتے ہیں کہ اگر وہ معصوم ہے تو ہم ظالم ہیں۔ آپ ظالم ہو تو ظالم ہوں گے، لیکن اس معصوم کے ساتھ آپ کے تقابل کا کوئی مقام نہیں بنتا۔